اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ کا پڑھنا شروع کیجئے. فلو ظننتم به ما هو أهله سبحانه من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه لما عبدتم معه غيره. ولو علمتم أن الله قائم بالقسط على خلقه وحده وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور كلها فلا يخفى عليه خافية من خلقه لما عبدتم معه غيره. ولو علمتم أن الله قائم بالقسط على خلقه وحده وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور كلها فلا يخفى عليه خافية من خلقه لما عبدتم معه غيره. ولو علمتم أن الله وحده هو الكافي لعباده فلا يحتاج إلى معين وهو الرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه لما توكلتم إلا عليه ولما عبدتم معه غيره. إن الملوك والرؤساء والأمراء لعجزهم وجهلهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يستعطفهم ويسترحمهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. أما القادر على كل شيء العالم بكل شيء الغني بالذات عن كل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ينقص بحق ربوبيته وألوهيته وتوحيده وكماله وظن به ظن السوء. إن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب العظيم الذي يستحق لذاته كمال التعظيم والإجلال وكمال التأله والخضوع وهذا خالص حقه سبحانه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك معه فيه غيره لا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه كما قال سبحانه ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قدر الله حق قدره من جهل عظمته وقدرته وكبريائه. عظمته اس کی عظمت سے جاہل رہا. فما قدر الله حق قدره من جهل عظمته وقدرته وكبرياءه وأشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة بل هو أعجز شيء وأضعفه. أعجز شيء وأضعفه. أعجز شيء. وما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق شيء ولا خلق أضعف شيء ولا خلق أضعف شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. پچھلے سے ملا کے پڑھیں گے تو خلقی آئے گا، اور اگر اس کو استیناف میں پڑھیں گے کہ نئی چیز کے یعنی ایک طرح سے الگ کر کے پڑھیں گے تو پھر زبر بھی آ سکتے ہیں. پچھلے سے ملانا ہو تو یوں پڑھیں گے ممن لا يقدر على خلق شيء ولا خلق اضعف شيء.
وما قدر الله حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل عليهم كتابا بل نسبه إلى ما يليق به ولا يحسن به من إهمال خلقه وإضاعتهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا وعبثا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ولا قدر الله حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله سبحانه یحل تو حلال ہونا ہوتا ہے، یحل حلول کرنا. ڈکشنری چیک کر لیا کریں نا، فوراً کریکٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے پورا ایک ہفتہ ہوتا ہے آپ کے پاس، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہیں اور 7 دنوں میں اور روزانہ آپ کا کتنا وقت لگتا ہے یہاں سے گھر جانے میں اور واپس آنے میں؟ 168 ٹوٹل آورس. اچھا، اس میں سے کتنے گھنٹے ہم ٹریولنگ ٹائم کرتے ہیں؟ سب نہیں خود ڈرائیو کرتے، مجھے معلوم ہے ہر ایک ڈرائیو خود نہیں کرتا. اتنے تو ہو ہی جاتے ہیں نا. ہر ہفتے اگر آپ 6 دن آ رہے ہیں، 6 دن جا رہے ہیں کہیں، آدھا گھنٹہ بھی آپ کے آنے جانے کا، تو کتنا ٹائم ہو گیا ٹوٹل آور؟ 3 آورس ہو گئے نا. اب 3 آورس میں آپ اگر پلان کر لیں بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کی کتنی لائنیں ہیں کل سبق بھی، اگر ایک لائن بھی آپ 5 منٹ میں پڑھیں تو کچھ مشکل نہیں. صرف یہ ہے کہ ہم پلان نہیں کرتے، ہم اپنا وقت اور باتوں پہ لگاتے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے، اور جو چیز ہمیں آگے بڑھا سکتی، ترقی دے سکتی دین دنیا دونوں میں، اس سے ہم غافل ہیں. اس کی امپورٹنس ہی نہیں ہے. علم کے بغیر تو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ علم جو فرض کے درجے میں اللہ کی معرفت کا، اور کوئی ترجمہ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لیں. اس لیے محنت کریں، صرف پلان کر لیں کہ بس اس کو دہرانا ہے. آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کتنا رواں ہو جائیں گے. پڑھیے. يحل في مخلوقاته أو نسبه إلى الفقر وهو الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض. یہ لائیے نا ڈکشنری، ہا لام لام نکالیں. جو جہاں شک پڑ جائے، میں خود اب تک ڈکشنری دیکھ کے اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ کہیں کوئی کنفیوژن نہ ہو. دل میں یقینی ضروری ہوتا ہے نا، اس کتابیں اسی لیے تو بنی ہے. ہر چیز تو حافظے میں رہ نہیں سکتی. ہا لام لام حلول کرنا، حل یحل. او تحل قریب من دارہم. تحل کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجمہ یاد کریں. اترنا. اب یہ آپ دیکھیں، حل نون اور ضاد دونوں سے ہے. نون کیا ہوتا ہے؟ کون سا باب ہے؟ نصر ینصر. تو کیا ہوا؟ حل یحل. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ضاد، ضرب یضرب. حل یحل. حلا وحللا وحلولا. المکان وبالمکان. نازل ہونا، اتارنا. تو دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے، دونوں ہی ٹھیک تھے. یعنی دونوں کا ایک ہی معنی بنتا ہے، اترنے کا. یہ جب کسی بھی ورب کے آگے انہوں نے نون اور ضاد، اس کا مطلب ہے کون سا ماضی. یہ پہلے 6 باب ہے نا، ان کو یاد کر لیں. اور پھر اس کے بعد جو حلن ہے، یعنی یہ مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہوتا ہے اس سے. مصدر سیم ہے اور یعنی ان سے یہ مصدر بنتے ہیں، اتنے مصدر بنتے ہیں. اچھا، یہ سارے مصدر، یہ سارے بن سکتے ہیں. آل پاسبل. اب ہم نے نکالنا ہے کہ ہم کانٹیکسٹ میں کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اب ہم حلول کی بات پڑھ رہے ہیں. حلول کا معنی پتہ ہے نا، وہ ایک عقیدہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ حلول کر گئے. ابن العربی میں نے کہا تھا یہ کس نے. تو ٹھیک، تو اس میں اب حلال کا معنی یہاں نہیں ہم پڑھ رہے. ٹھیک ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، رائٹ. پہلے ہم شک میں تھے کہ یہ ہلو کریں یا ہلو کریں، تو دونوں ہی ٹھیک ہے کیونکہ دونوں ہی بنتے ہیں. نصر اور سمع دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے. تو اس طرح پھر یقین ہو جاتا ہے. کم سے کم ہم تکے سے کام لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. آگے. ولم يقدروه حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين من أجله المشاق بأفضل كرامته وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آپ نے پڑھیے شاباش. ولم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه وهان عليه نهيه فارتكبه. امرہ ہونا چاہیے، امرہ مفعول یعنی اس کا حکم. وهان عليه حقه فضيعه وهان عليه ذكره فأهمله
وغفل قلبه عنه فلم غفل قلبه عنه وغفل قلبه عنه فلم يذكره وكان هواه آثر عنده من طلب وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق عنده أهم من وطاعة المخلوق عنده أهم من طاعته يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناسيته بيده ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل جوارحه وقلبه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. پڑھیے پیچھے شاباش. صبح میں جب اس کو پڑھ رہی تھی بیٹھ کے آج پڑھانے کے لیے کہ کیا پڑھنا ہے تو میں دل چاہتا اچھا یہ نکال کے نہ میں یہاں لگا لوں, نکال کے یہاں سے یہ ریمائنڈر مجھے ملے, یہ ہر بات یاد رکھنی, کیونکہ ہم ہر سب سے زیادہ اللہ ہی کو تو بھولتے ہیں, تبھی تو سارے گناہ ہوتے ہیں, تبھی ساری غفلتیں ہوتی, ساری برائیوں کی جڑ ہی یہی ہے کہ اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا دل میں, اللہ کی عظمت نہیں ہوتی, اس کی پہچان نہیں ہوتی. چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا قدر اللہ حق قدرہ من یخشى الناس ولا یخشى اللہ فیخاف من العاجز الذلیل ولا یبالی بالقوی العزیز الذی له ملک السماوات والارض. کتنی سچی بات ہے یہ. اس نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی جیسا حق ہے اس کی قدر کرنے کا, کہ جو لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا, عاجز اور ذلیل سے خوف رکھتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا, لا یبالی پرواہ نہیں کرتا, القوی العزیز رب کی, الذی لہ ملک السماوات والارض وہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. ولا قدر اللہ حق قدرہ من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر علیہ ويعامل اللہ بأہون ما عنده. ان قام فی خدمت من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد والاتقان وان قام في حق ربه قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله وبذل له من ماله ما يستحيي ان يعطيه مخلوقا مثله. ولا قدر اللہ حق قدرہ اس نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی جیسا حق ہے اس کی قدر کرنے کا. من جو یعامل معاملہ کرتا ہے, الخلق مخلوق کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ, بافضل افضل ترین ما یقدر علیہ جس کا کوئی اندازہ کر سکے, جس کی کوئی قدر کی جا سکے, یعنی انتہائی اعلیٰ ترین معاملہ کرتا ہے جب وہ مخلوق کے ساتھ کرتا ہے, یا جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس کے اندازے کے مطابق, یعنی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. بیسیکلی یہ کہنا چاہیے کہ جب وہ مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے جس کو وہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس کے حیثیت کے مطابق کہنا چاہیے. وَيُعَامِلُ اللَّهَ اور وہ معاملہ کرتا ہے اللہ سے, بِأَهْوَنِ سب سے ہلکا, ما عندہ جو اس کے پاس ہے, very lightly. He takes Allah lightly, very lightly, most lightly. پرواہ ہی نہیں اللہ کی. ان قام فی خدمتی اگر وہ کھڑا ہوا خدمت میں, کس کی, من یحبہ جس سے وہ محبت رکھتا, من البشر انسانوں میں سے, انسانوں میں سے انسان جس سے محبت کرتا ہے, جب وہ اس کی خدمت پہ کھڑا ہوتا ہے, قام بالجد والاجتہاد کھڑا ہوتا ہے بہت محنت کے ساتھ اور انتھک محنت, اجتہاد ہوتا ہے انتھک محنت, کوشش کے ساتھ, قام بالجد پوری کوشش کے ساتھ اور انتھک محنت, اور اتقان یعنی ایکسیلنس کے لیول پر. اتقان ہوتا ہے کسی چیز کو بہترین طریقے پر کرنا یا سب سے بہترین طریقے پر کرنا. وَإِنْ قَامَ فِي حَقِّ رَبِّهِ نماز کا دیکھ لیں, اگر وہ اپنے رب کے حق میں کھڑا ہوتا ہے, رب کے سامنے مراد ہے, قام قیاما کھڑا ہوتا ہے, ایسا کھڑا ہونا,
ایسا قیام کرتا ہے لا یرداہ نہیں راضی ہوتی اس قیام پر مخلوق کوئی مخلوق بھی من مخلوق مخلوقات میں سے مثلہ اس جیسا. یعنی اللہ کے سامنے جس طرح ڈھیلا ڈھالا تھکا ماندہ بیزار مجبور کھڑا ہوتا ہے کہ ایسا تو کوئی مخلوق دیکھے تو وہ بھی پسند نہ کرے کہ چلے جاؤ یہاں سے کیسے کھڑے ہو. کوئی مخلوق بھی اپنے سامنے کھڑے نہ ہونے دے کسی کو اس طرح. تو ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ جب اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, اور جب ہم انسانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی کسی محبوب کے سامنے, تو اس وقت ہماری ایفیشنسی, ہماری توجہ, ہماری محنت, اتقان, ہر چیز کا کیا حال ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ مارچ پاسٹ کو ذہن میں لائیں یا کوئی فوجی پریڈ کو ذہن میں لائیں کہ جب وہ اپنے باس کو آپ سلوٹ کرتے ہیں کس حال میں ہوتے ہیں, وہ بیسٹ آف بیسٹ, پورا فوکس ہوتا ہے, ایک قدم سے قدم مل رہا ہوتا ہے, اور یعنی پوری ایکٹیولی, اور اس کے لیے فزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں, اور ان کی نگاہیں بھی فوکس ہوتی ہیں. وہ تو یہ تھوڑی کر رہے تھے مارچ پاسٹ کر کے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے ہم نمازوں میں کرتے ہیں, یا کہیں وہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کبھی بکنگم پیلس گارڈز کو دیکھا, ایسا لگتا ہے بت کھڑے ہیں, اور ہم اللہ کی خاطر کسی بھی ڈیوٹی پہ ہماری تھکاوٹ ہی نہیں اترتی. بڑے بیٹھے ہو تو سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں, ٹیچر چاہے کھڑے ہیں ہاتھ پیچھے کرے کھڑا ہے, یہ مینرز نہیں ہوتا ہے. تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کوئی مینرز یاد نہیں رہتے ہمیں. کبھی سر کھجانے لگتے ہیں, کبھی دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتے ہیں, کبھی کپڑے, کبھی ہل جل, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں. کیا نمازیں پڑھتے, تو یہ اللہ کی قدر ہے. کہتے ہیں کہ ایسا قیام کہ کوئی بندہ بھی راضی نہ ہو, مخلوق بھی راضی نہ ہو. وَبَذَلَ لَهُ مِن مَالِهِ مَا يَسْتَحْيِي, اور اللہ کے لیے وہ خرچ کرتا ہے, بدلا خرچ کرنا, لہو اس کے لیے, یعنی اللہ کے لیے, من مالی اپنے مال میں سے, ما یستحیی جو وہ شرمائے, ان یعطیہ کہ دے اس کو, مخلوقا مثلہ اپنے جیسی مخلوق کو. یعنی جو چیز ہم اپنے جیسی مخلوق کو دیتے ہوئے بھی شرمائے, وہ اللہ کے نام پہ نکال دیتے ہیں, سب ردی مال گھر کا, غریب فقیر کو دینے کے لیے نا. مثلہ اپنے جیسے کو نہیں دیں گے, تو اپنے اوپر والے کے نام پہ کیسے دیتے ہیں. فہل قدر اللہ حق قدرہ من ھذا وصفہ, فہل قدر اللہ حق قدرہ من ھذا وصفہ, جس کا یہ وصف ہے, جس کا یہ وتیرہ ہے, کیا وہ اللہ کی قدر کرتا ہے. وَهَلْ قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ شَارَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُدُوِّهِ فِي مَحْضِ حَقِّهِ مِنَ الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالذُّلِّ وَالرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ, کیا قدر کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا, من جس نے, شارکا شریک کر لیا, بینہ اس کے درمیان, و بین عدوہ اور اس کے دشمن کے درمیان, فی محض حقہ اس کے خالص حق میں. محض ہوتا ہے پیور, خالص, یعنی جو صرف اللہ کا حق ہے, اس اونلی فار اللہ. وہ کون سا ہے؟ سجدہ, نماز, ان صلاتی و نسکی, دعا, پکار. یہ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے, اللہ کے دشمن کی بھی ویسے ہی تعظیم کرتا ہے, اس کو اسی مقام پہ رکھتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, تو یہ بت جو ہیں یہ دشمن ہے, میں ان کو دشمن سمجھتا ہوں, تو ان کو میں شریک کیسے کر لوں رب العالمین. یہ مطلب ہے. من الاجلال والتعظیم, اجلال بزرگی, تعظیم تعظیم, والطاعہ محبہ اطاعت اور محبت, یعنی کسی کی بھی ایسی اطاعت جیسے اللہ کی جاتی ہے, اور خصوصاً اس کی جو اللہ کے اگینسٹ ہو, اللہ کے دشمنوں کی, اور اللہ کے دشمنوں سے محبت رکھنا, اور ان کے آگے جھکنا اور ذلیل ہونا, اور ان سے امیدیں رکھنا اور ان سے ڈرنا. سوچیں کہاں کھڑا ہے انسان. فَلَوْ جَعَلَ لِلَّهِ مِنْ أَقْرَبِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ شَرِيكًا فِي ذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ جُرْأَةً وَتَوَثُّبًا عَلَى مَحْضِ حَقِّهِ وَاسْتِهَانَةً بِهِ وَتَشْرِيكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي مَا لَا يَنبَغِي وَلَا يَصْلُحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَهُ. فَلَوْ پھر اگر, جعل اس نے بنایا, للہ اللہ کے لیے, من اقرب الخلق الیہ اپنے سے قریب ترین مخلوق کو, شریکن فی ذالک اس میں شریک, لکان ذالک جرأۃ وتوثبا علی محض حقہ, تو یہ تو بہت جرأت اور جمپ کرنا اللہ کے خاص حق پر, یعنی اس کو ہائی جیک کرنا ہے, یا کہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ زیادتی.
جرأت ہونا، بریوری ہے، بڑی بریوری ہے یہ تو، مخلوق میں جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کے، یعنی جیسے بچے ہیں انسانوں کے، واستہانۃ بہ، اور اس کو ہلکا سمجھنا ہے، وتشریکا بینہ وبین غیرہ، اور برابر قرار دینا اس کو اور اس کے علاوہ کو، فی ما لا ينبغی، اس معاملے میں جس میں ہونا ہی نہیں چاہیے یہ، ولا یصلح الا لہ سبحانہ، مگر جو جائز ہے یا لائق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جتنی محبت، تعظیم، اطاعت، اجلال ہونا چاہیے وہ کسی اور کے لیے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے حق کو کم کرنا ہے، استہانت ہے، اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یصلح نہیں جائز، نہیں درست، الا لہ مگر اسی کے لیے۔ فکیف اذا اشرک بینہ وبین ابغض الخلق الیہ واہونہم علیہ وامقتہم عندہ وهو الشیطان الذی حذرنا اللہ منہ بقولہ، یعنی اگر اللہ کو یہ پسند نہیں کہ قریب ترین کو شریک کریں تو اللہ کو یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے، مبغوض ترین شیطان، اس کو شریک کر لیں۔ سمجھ گئے کانسیپٹ؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یعنی یہ بھی بڑی جرت کی بات ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ کو پیچھے کر کے تو کسی اور کو آگے کر کے۔ فکیف، پھر کس طرح، اذا جب، اشرکا وہ شریک ٹھہرا لے، کہیں شارکا کہا ہے کہیں اشرکا کہا ہے، معنی ایک ہی ہے، بینہ اس کے درمیان، کس کے؟ اللہ کے، وبینہ اور درمیان، ابغض الخلق سب سے زیادہ ناپسندیدہ مخلوق، الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یعنی وہ مخلوق جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اس کو وہ شریک کر لے اللہ کے ساتھ۔ وَأَهْوَنُهُمْ کیا معنی ہوگا؟ ان میں سے سب سے زیادہ ہلکا، علیہ اس پر، کس پر؟ شیطان کا اللہ پہ، اللہ کے بندوں پہ کوئی زور نہیں، ہلکا ہے وہ۔ وَأَمْقَتُهُمْ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ مقت غصہ دلانے والی چیز، جو اللہ کو سب سے زیادہ غصہ دلاتا ہے، اندہ اس کے ہاں، وہو الشیطان اور وہ شیطان ہے، الذی وہ جو، حذرنا اللہ اللہ نے ڈرایا ہے ہم کو، قرآن مجید میں کہاں آتا ہے وَيُحذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ بِقَوْلِهِ، اپنے اس قول کے ساتھ، کیا؟ الم عہد، یہ سورۃ یاسین میں نا، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کے بچوں کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا یقیناً کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم عبادت چھوڑ کے شیطان کی کرتے ہیں یا اس کے ساتھ شیطان کی کر رہے ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتی ہے یہ چیز؟ کس معاملے میں؟ خواہشات کی تکمیل، کیونکہ شیطان ہی ہم کو زین لہم الشیطان واعمالہم، برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ غصے کے وقت شیطان آتا ہے، حسد کے وقت آتا ہے، ڈیزائرز جہاں بھی ہوں گی، جو سٹینک چرچز بھی ہیں آپ، اور سٹینک ورشپ بھی ہوتی ہے، اور یعنی باقاعدہ شیطان کو، یہ پورا ایک کلٹ ہے آپ کو پتہ، اور اس میں بڑے بڑے حکمران شامل ہیں، اس کے ممبر ہیں اس چرچ کے۔ تو آپ سوچئے کہ کیا زیب دیتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے دشمن کی عبادت شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا اس بات۔ وہ تو بڑے لیول پہ نا کہ ڈائریکٹ شیطانی کو معبود مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہتے نہیں اس کو معبود کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم چھوڑ کر ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، وہ دراصل شیطانی کی عبادت ہے۔ ہم اس وقت شیطان کے بندے ہوتے ہیں، اس کی غلامی میں ہوتے ہیں، اس کے آگے سر جھکا رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا فَسُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ الْغَنِيِّ عَمَّا سِوَاهُ، پس پاک ہے وہ جو غلبے والا ہے، ملکوت بادشاہت والا، بڑائی والا، عظمت والا، جو ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ وَسُبْحَانَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَسُبْحَانَ مَن بِيَدِهِ الْإِيجَادُ وَالْإِنشَاءُ وَالْإِمَاتَةُ وَالْإِحْيَاءُ وَالْإِعَادَةُ وَالْإِبْدَاءُ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ،
پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ایجاد ہے یعنی انوینشن والانشاء اور پیدا کرنا یعنی بڑھانا اور موت دینا اور زندگی دینا اور اعادہ کرنا یعنی لوٹانا اور ابداع نئے سرے سے پیدا کرنا اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. وسبحان العظیم الذی خلق العظمۃ والقوۃ فی جمیع المخلوقات. پاک ہے وہ عظیم ذات جس نے پیدا کیا عظمت اور قوت کو ساری مخلوقات کے اندر رکھ دیا. ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی درجے کی قوت ہے اور ایک احساس بھی ہے بڑا ہونے کا. فکل عظمت وقوت فی المخلوقات، تو ساری عظمت اور قوت جو مخلوقات میں ہے، کالعرش والکرسی والسماوات والارض والجبال والبحار، جیسے عرش، کرسی، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، والانسان والحیوان، اور انسان اور حیوان، وکافت المخلوقات، اور تمام مخلوقات. فمن عظمتہ وقوتہ سبحانہ، یہ اسی کی دی ہوئی عظمت اور قوت میں سے ہے، پاک ہے وہ. یعنی انسان کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ دراصل اللہ کی دی ہوئی ہے. وعظمت جمیع الکائنات، اور ساری کائنات کی عظمت بالنسبت لعظمتہ، اس کی عظمت کی نسبت یا مناسبت میں، کالذرۃ بالنسبت للجبل، ذرے کی طرح ہے جو پہاڑ کے مقابلے میں ہو. وخزائنہ مملوءۃ بکل شیء، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ہر چیز سے. لا تنقص مع کثرت الانفاق، جو خرچ کرنے سے کم ہوتے ہی نہیں. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی اور ان کو قوت بھی دی، جیسے عرش، اس کا وزن، کرسی کا، آسمان، زمین، پہاڑ، بہار، انسان، حیوان، ساری مخلوقات، ان سب کی قوت اللہ کی دی ہوئی قوت ہے. اچھا آپ دیکھیے، جیسے ایک گیلیکسی ہے نا، ایک گیلیکسی دوسرے کے آگے ایک رنگ کی طرح ہے، پھر وہ گیلیکسی اپنے سے بڑی کے آگے رنگ کی طرح ہے، پھر وہ اپنے آگے رنگ کی طرح، پھر وہ آگے، حتیٰ کہ سارے آسمان، اور جب سب ختم ہو جاتا ہے تو کرسی کے آگے وہ رنگ کی طرح، پھر کرسی رنگ کی طرح عرش کے آگے. تو سوچئے کہ پھر کہاں بات جاتی. اور ایک گیلیکسی میں آپ کا ایک حصے میں پڑا ہوا سولر سسٹم پہ کے اندر اتنے سارے پلانٹس کے اندر ایک زمین، اور اس زمین کے اوپر ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا چیز ہے ہم سوچیں. اور کہاں اللہ کی ذات. اور ان ساری چیزوں کے اندر جو بھی کچھ ہے، ایون زمین کے اندر گریویٹیشنل پل ہے کچھ، یا کوئی بھی قوت، طاقت، ایٹم بم کی، کچھ بھی، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، کسی کی اپنی نہیں ہے. اس لیے کہ کنٹین کر ہی نہیں سکتا اس کو، جس وقت چاہے چلی جائے اس سے. قارون، فرعون، حامان، سب کی چلی گئی. وخزائنہ مملوءۃ، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے، بکل شیء، ہر چیز کے ساتھ. لا تنقص، نہیں کم ہوتے، مع کثرت الانفاق، انفاق کی کثرت کے باوجود. جتنا مرضی خرچ کر لیں کہیں سے کمی ہوتی ہی نہیں. وہ بچپن میں جب پڑھتے تھے نا، مادہ فنا نہیں ہوتا. میں کہتے کیسے؟ مثلاً کبھی وہ گیس میں چلا جاتا ہے، کبھی پانی بن جاتا ہے، کبھی سالڈ بن جاتا ہے، تو وہ ختم نہیں ہوتا، ادھر ہی رہتا ہے. تو کہتے کہ جو مرضی کر لو پھر بھی ادھر ہی ہے، کہ جو بھی نکال دو وہ نکل کے کدھر جاتا ہے. خرچ کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کہاں جائے گا؟ نہیں، ختم تو نہیں نا، بس میڈیم بدل رہا ہے، ختم نہیں ہوگا. ختم کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اللہ جب ختم کرے گا تو تبھی ختم ہوگا. اور اللہ کے خزانے تو کبھی ختم نہیں ہوتے. فهو سبحانه العلی العظیم الذی لا عظیم سواہ ولا منتہى لعظمته وجلالہ وکبریائہ الذی یمسک السماوات یوم القیامۃ علی اصبع والارضین علی اصبع والجبال والشجر علی اصبع والماء والثرى علی اصبع وسائر الخلق علی اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملک انا الملک. متفق علیہ. وہ جو پاک ہے سبحانہ العلی العظیم، بلند، بہت بڑا، الذی لا عظیم سواہ، جس کے سوا کوئی بڑا ہے ہی نہیں، ولا منتہى لعظمتہ، اور کوئی انتہا نہیں اس کی عظمت کی، وجلالہ وکبریائی، اس کے جلال اور بڑائی کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. الذی، وہ جو، یمسک السماوات، تھام لے گا آسمانوں کو یا پکڑ لے گا آسمانوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، علی اصبع، ایک انگلی پر، سارے آسمان، ساری گیلیکسیاں، والارضین، اور زمینیں، علی اصبع، دوسری انگلی پر، والجبال والشجر علی اصبع، سارے پہاڑ اور درخت ایک انگلی پر، والماء والثرى علی اصبع، پانی اور تری
ایک انگلی پہ، وسائر الخلق علی اصبع، ساری مخلوق ایک انگلی پہ، یعنی ساری مخلوق کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا. ثم یہزہن، پھر ان کو ہلائے گا، ہز یہز ہزا، ان کو ہلائے گا. فیقول انا الملک، کہے گا میں ہوں بادشاہ، انا الملک، میں ہوں بادشاہ. تو کیا زلزلہ ہوگا پھر. وہو سبحانہ العظیم الذی خلق کل عظیم المالک لکل عظیم، وہ اللہ جو پاک ہے بہت بڑا، وہ اس نے ہر عظیم چیز کو پیدا کیا، ہر عظیم چیز کا مالک ہے. وخزائنہ مملوءۃ بکل عظیم، اور ہر بڑی چیز سے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کا حق ہے. زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان بھی لپیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں، پاک ہے اور بلند ہر اس چیز سے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ أَنَّ رَبَّهُ الْعَظِيمُ، جب پہچان لیتا ہے انسان کو اس کا رب بہت بڑا ہے. بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. أَحَبَّهُ وَعَظَّمَهُ، تو اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بڑا سمجھتا ہے. وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، اور اس پر توکل کرتا ہے. وَخَافَهُ وَرَجَاهُ، اور اس سے ڈرتا ہے اور اس سے امید رکھتا ہے. وَأَقْبَلَ عَلَى طَاعَتِهِ، اور اس کی اطاعت پر آگے آتا ہے، اس کی اطاعت کی طرف بڑھتا ہے. وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيهِ، اور اس کے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے. وَتَلَذَّذَ بِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت سے لذت محسوس کرتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، یہ ہے اللہ جو رب ہے تمہارا، بس اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہ کرو گے. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانتا جائے. سمجھ آئی ہے آخری حصے کی؟ وہ لگا سکتی ہے، نظموں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے نا. موت کے بعد کے حصے کو میں بھول جاتا ہوں کہ وہاں مجھے کیا چیز کافی ہوگی. ماذا تکفینی، قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، کیا ضمانت ہے کہ موت نہیں آئے گی. آدھی سکرت الموت، موت کی سخت نہیں کافی. اوکے، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.